हेलो अगेन। आप लोगों ने एक बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ सुनी होगी कि जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, जिसे हम शॉर्ट में MBS कहते हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि जो लाउड स्पीकर पे अजान होती है उसका वॉल्यूम 1/3 कर दिया जाए। क्यों? इसलिए कि जो गैर मुल्की में रहते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। कितनी अफसोसनाक बात है। मुझे याद है पिछले साल हिंदुस्तान के एक गुलकार हैं सोनू निगम, उन्होंने ये कंप्लेन किया था कि भाई फजर के वक्त जब अजान होती है तो हम लोग जो नॉन मुस्लिम हैं हम डिस्टर्ब होते हैं लाउड स्पीकर पे अजान से। तो मुझे याद है कि दाऊद इब्राहिम के भांजे ने उसको फ़ोन किया और गाली बकी और कहा कि घरा के मारूंगा अहमदाबाद की। तो क्योंकि उसको सोचना चाहिए कि भाई अजान मुसलमान देते हैं 5 वक्त, आप मुसलमान नहीं हैं, हो सकता है आपको डिस्टर्ब करती हो, लेकिन जो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू गाते बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, हर वक्त घंटियाँ बजाते हैं, उससे मुसलमान भी डिस्टर्ब होते हैं। तो यही तो एक सेक्युलर मुल्क में होता है कि भाई आपको अकोमोडेट करना पड़ता है हर एक को। लेकिन ये उन्होंने जो बात की है सलमान MBS ने, ये बहुत ख़तरनाक है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में गम गुस्सा किया जा रहा है कि उसने ऐसे कैसे कह दिया कि चंद गैर मुल्कियों को पुलिस करने के लिए लाउड स्पीकर पे अजान का वॉल्यूम 1/3 किया जाएगा। देखें, ये जो MBS है, मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे ख़तरनाक आदमी ये है, और ये अल्लाह रहम करे सऊदी अरब का भी किंग बनने वाला है। ये जिस तरह सऊदी अरब को एक आज़ाद मुल्क देखना चाहता है, देखें अगर ये इजिप्ट का होता ना रूलर, जॉर्डन का होता, मैं ये बात नहीं कर रहा होता, लेकिन आप उस मुल्क के रूलर हैं जहाँ हरमैन शरीफैन है, दीन और ईमान सब हमारा सऊदी अरब में है, तो मुसलमान को तो तकलीफ़ होगी जब आप ऐसी बात करेंगे। और देखें ये उसी नहज पे चल रहा है जिस पे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिसे कमाल अतातुर्क भी कहते हैं, चला था। ऑटोमन एम्पायर, मुसलमानों की हुकूमत 3 बर्रे आज़मों में थी। जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई तो 42 ममालिक बने, 42 कंट्रीज़ वजूद में आए। अंदाज़ा कीजिए कि इसका मतलब ये है कि ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत 42 कंट्रीज़ में थी, जिसमें सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, ये सब शामिल हैं। कैसे ख़त्म हुई? ये जो कमाल अतातुर्क है, इस पर भी पूरा वीडियो बनता है। कमाल अतातुर्क ने ब्रिटिश लोगों के साथ मिल के सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया, और जो टर्की के सल्तनत उस्मानिया के आखिरी ताजदार थे उन्हें कहा भाई नौकरों समेत निकलो, टर्की से बाहर जाओ। उसके बाद उस कमबख्त ने क्या किया कि उसने दीनी तालीम बंद करा दी, हिजाब पे बैन लगा दिया, अजान बैन कर दी, मस्जिदें बंद कर दी। उसने तो मुकम्मल तौर पे ये फ़ैसला किया था कि किसी न किसी तरीके से दीन इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए। पता नहीं किस किस्म का मुस्लिम था वो, तो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह पे भी यकीन नहीं रखता था। अल्लाह का करम है कि उसका दौर ख़त्म हुआ और आज का टर्की बहुत अच्छा मुसलमान मुल्क है। ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, इसके दादा या शायद परदादा भी मुसलमान थे, और ये उसी ज़माने में थे जिस ज़माने में ये कमाल अतातुर्क का इन्फ्लुएंस शुरू हुआ था। यही वजह है शायद कि आज ये मुसलमान नहीं, आज ये दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। ये जब मेयर था लंदन का तो ये टर्की गया था अपनी रूट्स ढूंढने। इसके कज़न अभी तक मुसलमान हैं, जैसे ओबामा के कज़न अब तक मुसलमान हैं। लेकिन खैर ये एक अलग बहस है। मज़हब बहुत ज़ाती फ़ेल है, जिसका जो चाहे मज़हब इख्तियार करे। हाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमें पता है कि यही सही मज़हब है, यही राह निजात है। लेकिन ये MBS के जो ऐलान से सारी दुनिया में गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। लेकिन अफसोस ये है कि मैंने अभी तक नहीं देखा कि पाकिस्तान, टर्की या कोई दूसरा इस्लामी मुल्क MBS से इस सिलसिले में बात करें। देखें अज़ान का कॉन्सेप्ट क्या था। जब इस्लाम आया और माशाल्लाह से जब इस्लाम फैलने लगा तो ये तय हुआ कि भाई अज़ान दे के मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाया जाए। अब उस ज़माने में लाउड स्पीकर नहीं होते थे, वो छत पे खड़े होके या ऊंची जगह खड़ा होकर अज़ान देते। आज भी जिन जगहों पे स्पीकर लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ लोग मीनारों पे, टीलों पे खड़े होकर अज़ान देते हैं। आइडिया ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान सुने। ये तो दावत है ना, अज़ान के बग़ैर तो हमारा दीन है ही नहीं।
اور دیکھیں اذان کے لیے سونو نگم نے جو کہا تھا وہ تو کہا تھا. اس کے بعد پرینکا چوپڑا جو ہالی ووڈ بالی ووڈ اسٹار ہے, اس نے کہا تھا کہ اذان کی اتنی خوبصورت آواز ہے کہ جب میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں اور مجھے یہ اذان کی آواز آتی ہے تو میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے. وہ بھی کوئی مسلمان تو نہیں ہے, لیکن اذان میں ایسا اٹریکشن ہے. اگر آپ لوگ امریکن آئیڈل یا اس قسم کے پروگرام واچ کرتے ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ 2-3 بچے اذان دے کر پروگرام میں پوری لے سے اذان دے کر جیت گئے تھے. اور تو اور جو ججز تھے اور جو سننے والے تھے وہ اذان کی آواز سن کے ایموشنل ہو گئے تھے, کیونکہ اذان کی آواز ہے ہی ایسی کہ اس جیسا کوئی پیغام کوئی کال نہیں ہے. اب دیکھیں کمال اتا ترک نے جو خرابی کی تھی ترکی میں سلطنت عثمانیہ کے بعد, کہ اس نے تو اپنی پوری کوشش کی کسی طریقے سے دین اسلام کو ختم کر دیا جائے, لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. فرعون کا آپ کو یاد ہوگا کہ کتنا عبرتناک انجام ہوا تھا رمزی 2 کا, کہ حضرت موسیٰ کو فالو کرتے ہوئے جب وہ اور اس کی فوج گئے تو اللہ تعالیٰ نے ڈبا دیا ان لوگوں کو, لیکن فرعون کی لاش باہر پھینک دی تاکہ رہتی دنیا تک لوگ عبرت حاصل کریں. اور میں آپ سے ایک سچی بات شیئر کروں کہ یہ فرعون جو حضرت موسیٰ کو تنگ کرتا تھا, پتہ نہیں آپ نے اس کی شکل دیکھی ہے یا اس کی ممی دیکھی ہے کہ نہیں, ایسے منحوس شکل کا انسان تھا. جب اس کی ممی آڈو آئی تو میں بھی دیکھنے گیا. آپ یقین کریں میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکا اور میں نے وہ شیشے میں اس کی ممی بند میں نے تھوک دیا اس کو, اور موقع ملے گا تو دوبارہ تھوکوں گا کہ یہ تھا جو حضرت موسیٰ کو تنگ کرتا تھا. کیسی منحوس شکل ہے اس کی. اسی طریقے سے کمال اتا ترک نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا تو اس کا حشر یہ ہوا کہ مرنے سے 2 سال پہلے اسپتال میں اس کے جسم میں لال چیونٹیاں آ گئیں, اینٹس, اور وہ لال چیونٹیوں کا وجود ترکی میں تھا ہی نہیں, وہ تو صرف چائنا میں ہوتی تھی, لیکن کیسے آ گئیں. اس نے اس کے بدن کو کھا کے اس کو جہنم رسید کیا. دیکھیے قدرت دین اسلام کا مذاق اڑانے والوں کو نہیں بخشتی. جس نے ابو جہل کو لے لیجیے, ابو جہل اسلام کا مذاق اڑاتا تھا, اتنا بڑا سردار, اتنا بڑا جنگجو, اتنا بہادر انسان, کیسے مرا؟ 2 چھوٹے بچوں نے اس کو مار دیا. تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, تم کر لو دنیا میں جو تم کرنا ہے, جب تمہاری باری آ جائے گی تو تمہیں میں ایسی عبرتناک موت دوں گا کہ دنیا دیکھے. تو آج بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں فلسطین کی آواز ساری دنیا میں اٹھ رہی ہے, پریکٹیکلی کون کر رہا ہے؟ قطر. آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ قطر نے جو باتیں کی وہ کسی اسلامی ملک نے نہیں کی. آپ اسرائیلی پاسپورٹ پہ قطر کی ایئر لائن سے سفر نہیں کر سکتے, آپ اسرائیل کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے اگر آپ قطری ہیں تو. اور بہت ساری چیزیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اور ممالک نے کیا کیا, پاکستان نے کیا کیا, ترکی نے کیا کیا, کون سے سینکشنز لگا دیے, یہ کون سی پروڈکٹ روک دی. آج بھی ہم لوگ اسرائیل کے کینو کھا رہے ہیں, اس کی کھجوریں کھا رہے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے چلیے الحمدللہ پاکستان کی کوشش سے ترکی کوشش سیز فائر ہو گیا, لیکن ظلم و ستم تو نہیں رکا نا. ان کو اتنی امداد نہیں جا رہی جتنی جانا چاہیے. ایران کوشش کر رہا ہے تھوڑی امداد دینے کے لیے, ایجپٹ کے تھرو کچھ آ رہا ہے, قطر نے اب اپنے خزانے کھول دیا, آئرلینڈ نے $1.5 ملین دیے ہیں. باقی اسلامی ممالک کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو یہ کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل سے دوستی بڑھا رہے ہیں. بھئی اگر میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر اسرائیل کے اندر اسرائیل یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہاں 2 برابر کے ملک ہونے چاہیے, فلسطین اور اسرائیل, اور فلسطین کا دارالخلافہ یروشلم ہو, تو میں سمجھتا ہوں مسلم ورلڈ اسرائیل کا رائٹ آف ایگزسٹنس قبول کرے گا. لیکن اسرائیل تو مان نہیں رہا نا, فلسطین کو تو مانتا نہیں. انہی کی زمین چھین کے اپنا ملک بنا لیا, انہی کے گھروں کو خالی کرا کے یہودیوں کی آباد کاری ہو رہی ہے. یہ مسلم ورلڈ کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. اور سب سے بڑا آپ یہ دیکھیے کہ یہ شروعات ہو گئی. آج اذان کی آواز 1/3 ہوئی ہے لاؤڈ اسپیکر پہ, کل نعوذ باللہ من ذالک یہ پروگریسو سعودی کل کو یہی نہیں کریں کہ صرف اذان جو ہے مسجد کے اندر ہوگی.
اور اس کے بعد کمال اتاترک کے نقش قدم پہ چل کے اللہ تعالیٰ رحم کرے، نعوذ باللہ من ذالک، میرے منہ میں خاک، میں تو بولنا بھی نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں ایک بات آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ برائی کو روکے. یہ برائی ہے. دیکھیں، میری یہ اوقات تھی کہ میں یہ ویڈیو میں تنقید کر دوں، آ کے آپ لوگوں کا ضمیر جگا دوں، میں نے کر دیا. اب اگر کوئی تھوڑا سا طاقتور ہے یا اس کے اختیار میں کوئی پاور ہے تو اسے چاہیے بات آگے بڑھائے، اور اگر کسی کی پہنچ MBS تک ہے تو اس سے کہے کہ اللہ کے لیے تم چند غیر ملکیوں کو پلیز کرنے کے لیے یہ کیا کر رہے ہو. اذان تو لاؤڈ اسپیکر پہ ہونی چاہیے. 1/3 والیوم کیوں کر رہے ہو بھائی؟ جو سعودی عرب میں آ رہا ہے وہ پیسے کمانے کے لیے آ رہا ہے، وہ سعودی عرب کی مدد کرنی ہے، وہ اپنی مدد کرنے آ رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا ڈو ان روم از رومنز ڈو. جب آپ ملک میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اسلامک ملک ہے، یا 5 وقت اذان ہوگی، نماز ہوگی. میرے بہت سارے کلائنٹس ہیں جو سعودی عربیہ اور دوسرے اسلامی ممالک میں کام کر کے آ چکے. وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں پتہ تھا کہ بھائی اذان ہوگی اور کس وقت ہوگی یا رمضانوں میں کیا ہوگا. تو یو ہیو ٹو اڈاپٹ اب ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، ہم میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کینیڈا میں رہ کے بہت کچھ سیکھ گئے ہیں، یہاں کے قانون کی بالادستی کو سمجھتے ہیں، یہاں کی پابندیوں کو سمجھتے ہیں. ہم اسی طرح رہتے ہیں جیسے دوسرے کینیڈین رہتے ہیں، تو وہ غیر ملکی بھی سعودی عرب میں اسی طرح رہیں گے. اللہ تعالیٰ MBS کو ہدایت دے، اللہ کرے کہ وہ دین کے لیے کوئی اچھا کام کرے. اور ہر ایک جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، یا آپ کی کسی بھی طریقے سے سوشل میڈیا سے کوئی بھی کنیکشن ہے، تو آپ بھی ویڈیو ڈالیے، احتجاج کیجیے، کیونکہ روز قیامت اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو میں نے یہ پاور دی تھی، آپ کو یہ طاقت دی، آپ نے کیا کیا، آپ نے کس طریقے سے برائی کو روکنے کی کوشش کی. اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.